السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم جا رہے ہیں طائف کی طرف۔ طائف کی زیارات کرواتے ہیں انشاءاللہ، اور سفر طائف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تفصیلی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ کے رویے سے کچھ مایوس ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ فرمایا، کیونکہ طائف میں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ اس امید کے ساتھ نبی علیہ السلام طائف تشریف لائے کہ ممکن ہے یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام کتنے دن رہا، اس میں روایات مختلف ہیں۔ 10 دن، 20 دن، ایک روایت میں ہے کہ 1 ماہ 10 دن طائف میں رہے۔ وقتاً فوقتاً مختلف سرداروں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ کوئی معزز ایسا نہ رہا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گئے ہوں، مگر یہاں کے سرداروں کی طرف سے بڑا شرمناک سلوک دیکھنے کو ملا۔ بالآخر ایک دن ان شریر سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر کیا، مذاق اڑایا، اوباش لڑکوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آوازیں کستے، مذاق اڑاتے، پتھروں سے مارتے۔ پتھروں کی بارش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پاؤں لہو لہان ہو گئے، جوتے خون سے رنگین ہو گئے، تکلیف سے بے چین ہو کر بیٹھتے، مگر وہ ظالم بیٹھنے بھی نہ دیتے، آ کر اٹھاتے، بھگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے اور وہ شریر پتھر لیے پیچھے پیچھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ وہ پتھروں سے بچانے کے لیے آگے بڑھتے، پتھروں کو اپنے جسم پر لیتے۔ ان کے سر پر بھی خوب زخم آئے۔ وہ عظیم ہستی جن کے لیے کائنات سجائی گئی، انبیاء کے امام، آج طائف کے شہر میں بے یار و مددگار خون سے آلودہ ہیں۔ حدیث کے فرمان کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سخت ترین دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر احد سے زیادہ سخت دن بھی کبھی گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، مگر طائف کا دن سب سے سخت دن تھا۔ اللہ اکبر! یعنی سفر طائف میں نبی علیہ السلام کو اس قدر اذیت پہنچائی گئی۔ ہائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ صدقے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے امتیوں کی طرف سے کتنے زخم کھائے، مگر اپنی امت پہ شفیق، صابر، مہربان اور نرم دل رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الف الف مرہ۔ طائف کے ان شریروں نے یوں پتھروں کی برسات کی، پتھروں کی برسات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا۔ ہائے اللہ! یہ منظر آسمان کے فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا، ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہوں گی، آسمانوں پر بھی آہو بکا ہوگی، فرشتے بھی روئے ہوں گے۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی جس کا جسم لہو لہان ہے، لہو سے رنگین ہے، اسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے ایک باغ میں تشریف لائے جو باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور دردناک الفاظ میں ایک دعا فرمائی۔ ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہیں نہیں مانگی۔ عتبہ اگرچہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، نبی علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بھی ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انگور پیش کرو اور کہو کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ عداس نے انگور پیش کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمائے اور اس سے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور نام کے بعد پھر پوچھا آپ کہاں سے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نینوا سے ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو؟ تو وہ حیران رہ گیا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں،
بس اتنا سننا تھا کہ عداس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس کو کلمہ پڑھایا، اس نے اسلام قبول کیا اور یہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ اسی جگہ پر یہ مسجد عداس قائم ہے جہاں پر آج ہم موجود ہیں۔ یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے اور یہاں یہ طائف کے اسی باغ کے اندر واقع ہے جس باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے کے بعد تشریف فرما ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مسجد عداس ہے، اسی باغ کے اندر موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ۔